الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضين سبحان الله سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا سبحان الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا سبحان الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا سبحان الله متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو دوستو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم سبحان الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد پڑھو دوستو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين محترم و مکرم اسٹیج تے جلوہ گر علماء کرام اور معزز و محترم سامعین حاضرین برادران اسلام سبحان اللہ آج اسا سارے اپنے محسن اپنے بزرگ ای علاقے دے عظیم شخصیت حاجی محمد ناصر ورک صاحب دے جمع سال لخت جگر نور نظر سبحان اللہ جناب محمد اصغر مرحوم مغفور دی روح کو ثواب پہنچاون واسطے
مرحوم دی مغفرت بخشش اور جنت وچ ترقی درجات دی دعا واسطے سبحان اللہ اور اساں سارے مسلمان بھائی اپنی بخشش دی دعا واسطے سبحان اللہ ای مقام تے حاضر ہیں دعا کرو اللہ تعالی حاجی صاحب کو صبر دے مرحوم دی والدہ کو صبر عطا کرے حضور پاک دے خاندان دا صدقہ مرحوم دی بیوہ کو صبر عطا کرے بھیڑی بھراواں کو صبر عطا کرے معصوم بچے یتیمہ کو صبر عطا کرے اللہ تعالی مرحوم کو بے حساب جنت الفردوس عطا کرے اور اوکو تسا کو سارے کو قیامت والے دہاڑے تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لواء الحمد دا سایہ عطا کرے شفاعت نصیب کرے حوض کوثر تو جام نصیب کرے رسول اللہ دے قدم جنت نصیب کرے موت اللہ دا اٹل فیصلہ ہے سبحان اللہ جڑے اللہ کو نہیں منے دے موت کو وہی منن یعنی ایسے لوگ دنیا جن اللہ دا انکار کیتے اللہ کوئی نہیں ہوتا جی میں تحریہ ہیں جی میں روس والن وادن زمانہ ہے جڑا یہ خود بخود طبعی چیز ہے یہ طبعی چیز ہے زمین خود بخود ہے آسمان خود بخود ہے ایک کتابیں قرآن موجود نگالی تحریہ دے بارے میں تو سہیں جان دیو وہ آدن بھئی اللہ کہنی خالق کہنی کوئی کنٹرول والی ذات کہنی جن دے کنٹرول ہے سورج چندر ڈیئے رات موسم بادل سورج چیزیں موت حیات اے خود بخود طبعی چیز ہے ہر کوئی اپنے آپ ہی میں تھیندا پہ ہر شاید یہ اپنی ایک طبیعت ہے ایک مزاج ہے بس تھیندا پہ ختم تھیندا پہ تھیندا پہ ختم تھیندا پہ موت کو ان نے انکار نہیں کیتا کیونکہ موت ایک مشاہداتی معاملہ ہے کائنات کوئی ایسا گھر نہیں جن دے موت نہ آئی ہوگا کوئی گھر ایسا نہیں وہ چاہے اللہ دے نبی دا گھر ہے چاہے اللہ دے رسول دا گھر ہے چاہے کہیں شہید دا گھر ہے چاہے کہیں ولی دا گھر ہے یا چاہے دنیا دے حساب نال کہیں ایسے بادشاہ دا گھر ہے کہ اون دی حکومت دیاں حداں دا قیام انسان نہیں کر سکتے حیرانن سورج نکل دا ہی دی حکومت ہے چاہے غروب ہی دی حکومت پتہ کہ توڑی دی حکومت ہے ایسے ایسے لوگ بھی مر گئے اور ایسے ایسے لوگ ایسے مر کے انہوں نے قبریں ہی نہیں لب دیا نام و نشان مٹ گئے اگر کچھ نیک بندے یا قبریں نہیں لب دیا لیکن انہیں دے نا زندہ ہیں انہاں دے کارنامے زندہ ہیں انہاں دی نیکیاں زندہ ہیں انہاں دی عبادات نال انہاں دا ذکر زندہ ہے سبحان اللہ انہاں دے علم نال انہاں دا ذکر زندہ ہے اللہ نال جڑا انہاں کو پیار آؤں پیار نال انہاں دا ذکر زندہ ہے سبحان اللہ اگرچہ انہوں دے جسم ظاہر کہہ نہیں سارے سامنے مگر وہ ایویں زندہ ہے ایویں زندہ ہے ایویں زندہ ہے کہ ایویں تو سارے سامنے والے زندہ دا ذکر کہہ نہیں جتنا کئی سو سال بعد انہوں دا ذکر ہے جڑے قبریں ستے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہ انہاں حی القیوم دے نال لو لائیے او دے نال تعلق حقیقی قائم کیتے جڑا ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دا مشاہدہ ہے میں چند آیات قرآن دیاں توڑے سامنے پیش کرے نا برکت واسطے استعان دے تو سارے ہو میں طالب العلم ایڈا اچھا عالم کوئی نہیں ایڈا اچھا خطیبی کوئی نہیں بہرحال میں اپنے علم دے اضافے واسطے توڑے ایمان دی پختگی اور اپنے ایمان دی پختگی واسطے چند ایتا پیش کرنا اللہ تعالیٰ قرآن خود فرما دیتے موت دے بارے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے ایک لفظ دا ترجمہ سوڑ گنو بروج برج دی جمع ہے کیا سامنے والے بولو برج آدن اچھی جا کو یہ کو لوگ ایویں گردن ٹیڑی کر کے دیکھیں اچھا برج ہے اچھی جا ہے قلعہ ہے قلعہ ایک بہت بڑا مشیدہ دا معنی مشیدہ دا معنی سخت مضبوط جتھو کوئی تروڑ کے کہیں کوئی وچو کٹ نہ سکتا ہو
اللہ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اے لوگو اینما تکونوا، اے لوگو تم جہاں بھی ہو، سبحان اللہ. یدرککم الموت، موت تمہیں تلاش کر لے گی. سبحان اللہ. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم سخت ترین قلعوں اور حفاظتی مقام میں بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا لوگ حفاظت میں تھے پھر بھی مر گئے، حفاظت کرنے والے بھی مر گئے، باڈی گارڈ بھی مر گئے، محفوظ بھی مر گئے، شیشوں کے محلوں میں رہنے والے بھی مر گئے، پتھر تراش کے محل بنانے والے اندر محفوظ رہنے والے بھی مر گئے. کیونکہ عام لوگوں سے آپ کا ٹھکانہ چھپا ہوا ہو تو ہو، نہ موت سے چھپا ہوا ہے نہ اسرائیل سے چھپا ہوا ہے. علم موت سے نہیں بچا سکتا، حسن موت سے نہیں بچا سکتا، اچھے قبیلے سے تعلق ہونا موت سے نہیں بچا سکتا، اچھا عہدہ موت سے نہیں بچا سکتا، زمیندار ہونا موت سے نہیں بچا سکتا، بڑا تاجر ہو تجارت موت سے نہیں بچا سکتی. اگر حسینوں کو موت نہ آتی تو یوسف علیہ السلام پردہ نہ فرماتے، اگر بادشاہوں کو موت نہ آتی تو سلیمان علیہ السلام پردہ نہ فرماتے، اگر اللہ کے پیاروں کو موت نہ آتی تو سید المرسلین 63 سال کی عمر میں دنیا سے نہ جاتے. اگر موت خدا کی ناراضگی ہوتی تو خاندان نبوت کو موت نہ آتی. موت کافر کے لیے عذاب ہے اور مومن کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چیز ایک ہے دونوں کے لیے، ایک کے لیے عذاب ہے، ایک کے لیے نعمت ہے. ایک کے لیے عذاب اس لیے کہ موت آئے گی بھی سختی کے ساتھ، فرشتے روح نکالیں گے بھی کوڑے مار کر، اور فرشتے خود کہیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محبوب اگر آپ دیکھ لیتے جب ظلم کرنے والے موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے. سبحان اللہ. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے بازوؤں کو لمبا کر کے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو آج اپنی روحوں کو خود اپنے ہاتھوں سے. الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہارے لیے ذلت والا عذاب ہے. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے. اس کا بدلہ ہے جو آگے عذاب ملے گا تمہیں، اور اس کا بدلہ ہے جو ہم کوڑے مار رہے ہیں، اور اس کا بدلہ ہے جو آج تمہیں کہہ رہے ہیں اخرجوا انفسکم، تم خود اپنی روحوں کو نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اللہ کی آیاتوں کے سامنے تکبر کرتے تھے.
اللہ کے قرآن کے سامنے تم غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے کہ نہیں مانتا میں اس قرآن کو، نہیں مانتا میں اس نظام کو۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ جانا تو پھر بھی اسی کے پاس ہے جس کی یہ آیت محمد پر اتری تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اے ظالم دی موت، کافر دی موت، مشرک دی موت، فرشتے مرن ویلے آدے پین عذاب دی خوشخبری ہوئی۔ اے تو ہونی عذاب ہے، اب بھی عذاب ہے، قبر میں بھی عذاب ہے، حشر میں بھی عذاب ہے، جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور جو مومن ہے اس کو فرشتے کریں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، سبحان اللہ، ارجعی الی ربکی، واپس لوٹ چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو رب پہ راضی ہے، رب تجھ پہ راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ روح ہے جو مومن کی ہے، اور وہ روح ہے جو کافر کی ہے۔ بندے دونوں ہیں دونوں آدم کے بیٹے ہیں، دونوں انسان، یہ ہوا دونوں کو فائدہ دے رہی تھی، زمین پر دونوں چلتے تھے، گھر دونوں کے زمین پر ہیں، ایک ہی محلے میں ہے، ایک ہی گھر میں ہے۔ ایک کافر ہے، ظالم ہے، مشرک ہے، اس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تیرے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اور ایک مومن ہے، اس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے تیرے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، رسول اللہ، حضور قبلہ پیر محمد شفیع شاہ صاحب الہاشمی رستہ دیوچا، آپ تشریف گھنے میں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ تشریف رکھو دوستو، درود پاک پڑھو چکو۔ اس لیے فرمایا ایک اور جگہ پہ، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے میرے محبوب آپ فرما دیں ان الموت الذی تفرون منہ، اے وہ لوگو جو تم موت سے فرار ہو رہے ہو، بھاگ رہے ہو، بچنے کی کوشش کر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بس بے شک وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ سبحان اللہ، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم نے پلٹ کر دوبارہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو غیب کو بھی جاننے والا ہے، ظاہر کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہم تمہیں بتا دیں گے ہر وہ کام جو تم کرتے تھے، خود ہم بتائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچ نہیں سکتے ہو، اس لیے بندہ جس چیز سے بچ نہ سکتا ہو نا، اس کی تیاری کرنا ضروری ہے، اور اس کی تیاری کیا ہے؟ فرما برداری رسول، اطاعت رسول، حکم نبی کی تابعداری، موت کی تیاری ہے۔ پھر موت سلام کرتی ہے، فرشتے سلام کرتے ہیں، پھر موت آتی ہے، بندے کو محتاجی نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا، درد نہیں ہوتا، عذاب نہیں ہوتا، بندہ اپنے جنت کے مقام کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، دنیا اس پر رو رہی ہوتی ہے، جانے والا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول
اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طہر میں فرمایا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، اللہ کے بندے دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں، سبحان اللہ، پیسہ ہے پھر بھی ڈرتے ہیں، تعلق ہے پھر بھی ڈرتے ہیں، بات مانی جا رہی ہے پھر بھی ڈرتے ہیں، لوگ ان کے زیر سایہ ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں کوئی پوچھنے والا سوا رب کے نہیں ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور کیوں ڈرتے ہیں؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یوماً اس دن کے لیے عبوساً قمطریرا، جو دن ترش بھی ہے سخت بھی ہے، قیامت کے دن کی وجہ سے، اس دن کے عذاب کی وجہ سے، اس دن کے پکڑ کی وجہ سے، اس دن کی شدت کی وجہ سے، اس دن کے عذابوں کی وجہ سے ہم بن دیکھے یہی دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا قریب نہ تھی ہو، ناراض نہ تھی ہو، جتنی جا پہ یہ ساری کور کر گنو۔ اے بڑے دوستان دے پین تا تسا اے بڑا ثواب ہے، پتہ کیا ہے تسا ایک بندے کی تے ایویں ایک انچ جا بناؤ چانا، اللہ قرآن فرمائے میں ڈوہاں جہانا میں اس توارے واسطے جا بنا چھوڑے سا۔ میں آیت سنے دا پیا سورت مجادلہ 28 پارہ ہے۔ صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے نا تو باقی جو بعد میں صحابہ آتے تھے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، اب جگہ پڑی ہوتی تھی تو ظاہر ہے جو بیٹھے ہوتے تھے وہ ادب کی وجہ سے ہل نہیں سکتے تھے، اور جو کھڑے ہوتے تھے وہ کسی کو حضور کے ادب کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو مومنوں سے کتنا پیار ہے، ان کا تھکنا بھی اللہ کو گوارا نہ تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، سبحان اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں بیٹھے ہوئے، محفلوں میں بیٹھے ہوئے دوسرے کے لیے جگہ بنا دیا کرو، سبحان اللہ، تو فرمایا فافسحوا، ضد نہ کیا کرو، جگہ بنا دیا کرو، اس کا بدلہ یہ ہے کہ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے دونوں جہانوں میں جگہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میں تو سو ذرا ایک پاسا مروڑے سو 14 طبقے خدا تو اٹھے جھنڈے لا چھوڑے سے سبحان اللہ، بھی آئی تھوڑا تھوڑا نیڑے تھی ہو، جتنا تھی سکتے ہو، جتنا تھی سکتے ہو، آسانی نہ۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے بندے یہاں ڈرتے ہیں، تعلق بھی ہے، مسل بھی سکتے ہیں ہمیں چیونٹیوں کی طرح، لیکن ہم سے نہیں ڈرتے، ہمارے رب سے ڈرتے ہیں جس کے ہم بندے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اعلان کر دو میرے محبوب میں دو خوف اور دو خوشیاں اپنے بندے پر جمع نہیں کروں گا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے میں قیامت کے دن نہیں ڈروں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرتا اس کو قیامت کے دن ڈراؤں گا، خوف مسلط کر دوں گا۔ او میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو قیامت کے دن پرامن رہے، ڈر اور خوف نہ ہو، اولیاء اللہ کے ساتھ رہے، رحمت رہے، تو خدا سے یہی جیتے جی ڈر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، ذرا توجہ ہو تو عرض کر دوں دوسری آیت بھی، سبحان اللہ، آپ گھر جا کے ترجمہ اٹھا لینا، یہ کسی فرقے کے ترجمے کی بات نہیں ہے، یہ رب کا قرآن اور رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے فَلَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، کن کو؟ جو اللہ سے یہی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن قیامت کے شر سے خود بچا لے گا۔ سبحان اللہ، اور فرمایا وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا،
ندرہ ندرت سے بنا ہے، ندرت کا معنی چمک۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، ایسے بندوں کو ہم چہرے کی چمک بھی عطا کریں گے اور دل کا سرور و خوشی بھی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اور جب لوگ پوچھیں گے اس کا چہرہ تو ذرا سانولا تھا دنیا میں، یہ اتنی چمک کہاں سے، سبحان اللہ، یہ خوش خوش کیوں ہے، فلاں جگہ پہ عذاب ہے، فلاں جگہ پہ عذاب ہے، یہ بندہ خوش کیوں ہے، اس کے چہرے پہ چمک کس لیے ہے؟ اللہ خود فرمائے گا وَجَزَاهُمْ بِمَا صبروا، یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں مصیبتوں میں صبر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی تھی یہ صبر سے کام لیتے تھے، یہ صبر کا بدلہ ہے، یہ تو عام لوگوں کے لیے صبر کا بدلہ ہے۔ امام الصابرین سیدنا امام حسین کا صبر کا بدلہ کیا ہوگا؟ حضرت امام حسن کے صبر کا بدلہ کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کے صبر کا بدلہ کیا ہوگا؟ یہ تو امت کے عام آدمی، چاہے وہ غریب ہے، مزدور ہے، جس کو مصیبت چھوٹی بڑی پہنچی اس نے صبر کیا، اس کا بدلہ یہ ہے اللہ اس کو عذاب سے بھی بچائے گا، خوف سے بھی بچائے گا، تنگیوں سے بھی بچائے گا، چہرے کی رونق بھی عطا فرمائے گا، دل میں جو دنیا میں دکھ ہوئے تھے اس کے بدلے خوشیاں دل کی بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبر پر ایک بات مجھے یاد آئی ہے، صبر بڑی دولت ہے، اگر ہم صبر نہ بھی کریں خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نقصان بھی اپنا پورا نہیں کر سکتے، الٹا اللہ کو ناراض کرتے ہیں بے صبریوں میں۔ اللہ کی رضا سے راضی رہنا مسلمان ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، بندہ وہی ہے، نعمت تو اللہ کی ہے، دے تو ہم خوش ہیں، لے تو ہم راضی ہیں، ہے جو سب کچھ اسی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا ابا بعد میں آئے، رب کا بندہ پہلے، ہمارا بیٹا بعد میں آئے، اللہ کا بندہ پہلے، ہماری بیوی بعد میں آئے، اللہ کی مخلوق پہلے، ہمارا بھائی بعد میں آئے، اللہ کا بندہ پہلے۔ ہمیں تو اس نے دیا، پیسے نہیں لگائے، اس نے اپنے کرم سے صورت بنا کے ہمیں عطا فرمایا، نعمت اس کی تھی، اس نے کہا تم اس سے اپنی نسبت جوڑ لو، جتنا دن تمہارے مقدر میں ہے فائدہ اٹھا لو، چیز میری ہے میں لے لوں، تو ناراضگی کس چیز کی ہے جو میری شاید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ایک صبر کی بات یاد آئی، محمد علی آپ غور سے سنیں، میرے بھائیوں غور سے سنیں، بے شک اولاد کا صدمہ بہت بڑا ہے، ایک بوڑھے باپ کے لیے اپنے کمزور کندھوں پر جوان بیٹے کی لاش اٹھانا بہت مشکل کام ہے، لیکن جتنا کام مشکل ہے اتنا ثواب زیادہ ہے، مصیبت زدہ لوگوں سے اللہ حساب نہیں لے گا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اعلان کر دو جن کو میں نے دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا کیا وہ مجھ سے راضی رہے، ان کا اعمال نامہ کھولوں یہ کیا کرتے رہے، مجھے شرم آتی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، ان کے اعمال تولوں مجھے حیا آتی ہے، نہ اعمال نامہ کھولوں گا نہ عمل تولوں گا، مصیبت زدہ لوگ جو صبر کرتے تھے دنیا میں بے حساب جنت عطا فرماؤں گا۔ ایک بیٹا پورے کنبے کو بخشوا کے جا رہا ہے، ایک وہ بچہ جو ابھی روح بھی نہیں ڈلا، ہمارے آپ کے نبی نے فرمایا پوچھ سکتے ہو آپ علماء سے، دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے، تشیعوں سے، سب کی ذمہ داری لے رہا ہوں، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ
بچہ بھی نہیں بنا، خون کا لوتھڑا ہے، ابھی اعضاء نہیں بنے، حمل ضائع ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو پورا انسان بنائے گا قیامت کے دن، اور اللہ فرمائے گا جا اپنی امی ابو کی بخشش کروا، تو نام لے میں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری، یا شان مصطفیٰ، زندہ باد، اس دن جب بخشش عام دیکھیں گے لوگ تو حضور سید المرسلین نے فرمایا، اللہ کے رازدار نے فرمایا، سبحان اللہ کے شاگرد نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، بے حجاب اللہ کو دیکھنے والے مصطفیٰ نے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، والی زبان والے رسول نے فرمایا لوگ قیامت کے دن کہیں گے کاش ہمارا بھی کچھ چھوٹا بچہ فوت دنیا میں ہو گیا ہوتا، آج ہمیں بھی وہ بخشوا کے جنت میں لے جا رہا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بچوں کی موت اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی، رسول اللہ کی 3 بیٹیاں حضور کے سامنے فوت ہوئی، 3 بیٹے حضور کے سامنے فوت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نبیوں کی اولاد کو فوت نہ کرتا، کیونکہ نبی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ یہ فیصلہ ہے رب العالمین کا، دنیا ایک سرا ہے، دنیا کی قدر اللہ کی بارگاہ میں اگر بہت زیادہ ہوتی تو نبی پاک ہمیشہ دنیا میں رہتے، سبحان اگر دنیا کی عزت اتنا اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو نبی پاک دنیا سے جاتے ہی نہ، اگر ہمیشہ زندہ رہنا دنیا میں اتنا اعلیٰ ہوتا، امام حسین شہید نہ ہوتے، امام حسین کو زہر نہ ملتا، مولا علی شہید نہ ہوتے، میرے آقا دنیا سے نہ جاتے، سیدہ زہرا دنیا سے نہ جاتی، اور پاک ہستیاں دنیا سے نہ جاتی۔ میرے دوستو یہ قانون ہے، اس پل سے گزرنا ہے، ایک پل ایسا ہے جس کو موت کہتے ہیں، نبی پاک نے اس کو پل کا فرمایا، یہ وہ پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتی ہے، اس کے بغیر اللہ کی ملاقات ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سرے کیے جا دیو نا، جے موت دے بدلے سجن ملے دا وہ موت بھی نعمت ہے، تو مومن کی موت کے بدلے اللہ ملتا ہے، سبحان اللہ، رسول ملتے ہیں، جس رسول کو آپ نے دیکھا نہیں وہ قبر میں مل رہے ہیں، جس رب کو آپ نے دیکھا نہیں وہ جنت میں مل رہا ہے۔ موت شرط ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسی موت پھر مومن کے لیے نعمت کیوں نہ ہو جس کے بدلے رسول بھی ملے، خدا بھی ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبر پر ایک بات یاد آئی، مصر کے وہ علاقے جن کو ساحلی علاقے کہتے ہیں، سرکی میں ان کو بیٹ کہتے ہیں، بیٹ کے علاقے، مصر کا وہ علاقہ جو ساحلی ہے، بیٹ ہے، اس علاقے کو جس نے فتح کیا اس کا نام ہے عبداللہ بن محمد۔ وہ کہتا ہے میری فوج کی چھاوڑی لگی ہوئی ہے، صبح کا ٹائم ہے، میں گشت کے لیے روانہ ہوا، واک کے لیے روانہ ہوا، میں نے دیکھا جو تنکوں کے بنے ہوئے جھوپڑیاں ہیں، دریا کے کنارے پر ایک جھوپڑی سے بڑی دردناک آواز روتے ہوئے آ رہی ہے، آواز یہ ہے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے، تیری جو مجھ پر نعمتیں ہیں میں ان کا شکریہ تو ادا کر لوں۔ سبحان اللہ، او محلوں میں رہنے والوں،
ماربل کے گھروں میں رہنے والوں، شیشوں کے گھروں میں رہنے والوں، ازا اس تنکے کی جھوپڑی میں رہنے والے کی بات بھی سن لو۔ اللہ تیری مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں، میں توفیق ان نعمتوں کے شکر کی مانگتا ہوں، تو توفیق دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ محمد وہ کہتا ہے میں جھوپڑی میں اجازت لے کے چلا گیا۔ قبلہ توجہ سے توجہ، میں خدا کی قسم ہے اپنے شہرت یا میری شہرت اتنا جو مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے حکم ملا اور میری خواہش بھی ہے، میں صبر کے لیے کسی پر بھی بے وقت آ سکتا ہے، ہمیں کیا پتا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی صبح مجھے اطلاع ملی ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے، میری بھتیجی کی وہاں شادی ہونے 3 مہینے بعد، صبح کی نماز کے لیے مردان مزدوری کے لیے گیا ہوا تھا، گاڑی لگوائی ہے منڈی میں، وضو کیا، نماز پڑھنے گیا، اٹیک ہوئے، فوت ہو گیا۔ اس کی لاش آ رہی ہے، ابھی پتہ کتنے بجے پہنچتی ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے بات، اللہ کی ذکر بھی رہنا چاہیے۔ کوئی بھی مصیبت آئے تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کے محبوب لوگ ہیں۔ میرے دوست بچ کوئی نہیں سکتا، 100 سال جیو پھر بھی نہیں بچ سکتے، 10 سال جیو پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ اس پل سے گزرنا ہے، یہ وہ پل ہے جس کے بغیر دوست سے ملاقات ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، محمد بن عبداللہ بن محمد کہتا ہے اجازت لے کے اندر گیا۔ جو آدمی اتنا دردناک دعائیں مانگ رہا تھا، میں نے دیکھا اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں، نیچے بستر بھی نہیں ہے، ریت پر لیٹا ہوا ہے، سر کے نیچے تکیہ بھی نہیں ہے، گالوں پہ اندھی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، داڑھی پسی تر ہے، رو رہا ہے۔ اللہ مجھ پر تیری اتنا نعمت ہے کہ میں خود شکر ادا نہیں کر سکتا، توفیق دے، توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں میں قریب بیٹھ گیا، میں نے کہا کون سی نعمت تیرے پاس ہے؟ آنکھیں تیری نہیں ہیں، ہاتھ تیرے نہیں ہیں، پاؤں تیرے نہیں ہیں، نیچے بچھانے کے لیے کوئی کپڑا تیرے پاس نہیں ہے، تکیہ تیرے پاس نہیں ہے، اچھا مکان تیرے پاس نہیں ہے، اور پھر اتنا گر گرا کہ تو نعمتوں کے شکر کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے جیسے دنیا کی ساری نعمتیں تیرے پاس موجود ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ اس نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، ذرا دل تے ہاتھ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ ہائے میرے دوست، عائش کرنے والے میرے بھائی، اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن محمد۔ ٹھنڈی سانس نکالی اس فقیر نے اور کہا عبداللہ تجھے کیا پتا میرا اور میرے اللہ کا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بندہ اپنے رب سے کیسے مانگتا ہے یہ اس کو پتا ہے، سبحان اللہ۔ بندے کو پتا ہے۔ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں لاڈ سے ماں سے مانگتے ہیں، کچھ جھگڑ کر مانگتے ہیں، کچھ رو کر مانگتے ہیں، کچھ رس کر مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا میرے بندے بھی اسی طرح ہیں، جس طرح مانگتے ہیں وہ مانگتے جائیں گے، میں دیتا جاؤں گا، سبحان اللہ۔ میں دیتا جاؤں گا، جو مانگے گا میرا کام دینا ہے۔ میں فیاض ہوں، جواد ہوں، داتا ہوں، سخی، سبحان اللہ۔ دامن پر کرنے والا ہوں، اکرم الاکرمین ہوں، میری بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ حساب قیامت کے دن ہوگا، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ
فرماتا ہے اس دن پھر سب نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا، جوانی کہاں گزاری تھی، پیسہ کہاں خرچ کیا تھا، حسن کہاں گزارا تھا، ٹائم کہاں گزارا تھا، صحت کہاں گزاری تھی، ایک ایک بات کا حساب دے پھر آگے جا۔ ناراض تو نہیں ہو، تھکے تو نہیں ہو سائیں؟ لگتا تو ایسے ہے، ذرا سبحان اللہ تو ہے۔ عبداللہ بن محمد نے کہا تجھے کیا پتا میرا اور میرے رب کا معاملہ کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ کہا یہ بتا عبداللہ، اگر اللہ آسمان سے پتھر برسائے یا آگ برسائے، میری جھوپڑی جلائے تباہ کر دے، میرا کچومر نکال دے جلا دے، جلا سکتا ہے یا نہیں جلا سکتا؟ کہا جلا سکتا ہے۔ کہا پھر آج تک اس نے مجھے نہیں جلایا، یہ بھی تو اس کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممکنہ نعمت کے بارے میں کہہ رہا ہے، ابھی ملی نہیں، ممکنہ کے بارے میں، اور ہم رگڑ رہے ہیں پھر بھی شکر نہیں ہے۔ آئے میرا دوستا، مسجدیں رو رہی ہے، کاش کوئی کان مسجدوں کے رونے کی آواز سن لیتا، قرآن کے رونے کی آواز سن لیتا، اسلام کے رونے کی آواز سن لیتا۔ جس نے سنی تھی وہ حسین تھا۔ سبحان اللہ کہہ میرے دوستو، اللہ اکبر۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ او عبداللہ بن محمد، یہ بتاؤ اللہ زمین کو کہے پھٹ جا، وہ پھٹ جائے، میں زندہ درگور ہو جاؤں، اللہ کر سکتا ہے؟ کہا کر سکتا ہے۔ کہا پھر آج تک مجھ جیسا لنگڑا ٹنڈا زمین پر ہے، خدا نے بچایا ہوا ہے، یہ بھی تو اس کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عبداللہ یہ بتا، یہ دریائے نیل کتنے طغیانیوں پر ہے، جب اس کا فلک باہر آتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، منہدم ہو جاتی ہیں، بہ جاتی ہیں، لیکن میرے تنکوں کو اس پانی نے ہلایا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ کہا حضرت عبداللہ بن محمد کہتے ہیں اسی طرح اس نے اور باتیں بھی کہیں، میرے دل میں خیال آیا اس کی خدمت کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ معذور ہے، میں نے پوچھا کوئی کام بتاؤ، کوئی خدمت بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، 9 سال عمر ہے، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہے، گٹھ باندھتا ہے، سر پر رکھتا ہے، قریب کے شہر میں جا کر لکڑیاں بیچتا ہے، جو ملتا ہے گھر کے سودے سلف لاتا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ لنگڑا ہوں، اندھا ہوں، ٹنڈا ہوں، سواری نہیں ہے، جا نہیں سکتا، اگر تجھ سے ہو سکے میرے بیٹے کو تلاش کر کے آ، میرا یہی کام ہے۔ 9 سال کا میرا بیٹا ہے، نیکھاں دیاں اولاداں بھی نیک، صابراں دیاں اولاداں بھی صبر والیاں۔ عبداللہ بن محمد کہتا ہے میں نے گھوڑے پہ دین رکھی، میں نے سارے جنگل میں گھوڑا دوڑایا، بچہ نہیں ملا، ساحل کے دور ایک کونے پہ جا کے دیکھا، 9 سال کے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، ادھر سے پانی آتا ہے، جب پانی کے جانور اس کا گوشت کھاتے ہیں، جب پانی واپس دریا میں جاتا ہے تو خشکی کے پرندے درندے اس کو نوچتے ہیں، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ گیا ہے۔ میری چیخ نکل گئی، میں نے اس پر پانی بہایا، اپنی چادر میں لپیٹا، گھوڑے پر رکھا، واپس لے آیا خیمے میں، لاش ایک طرف رکھی، میں آ کر صبر کی تلقین
کرنے لگا بھی بتایا نہیں تیرے بیٹے کی لاش لایا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا عبداللہ یہ بتا صبر کا مجھے پتا ہے، میں قرآن کا حافظ ہوں، میں حدیثوں کا بھی حافظ ہوں، مجھے صبر کا پتا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ عبداللہ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں نے تیرے بیٹے کی لاش کی ہڈیاں لایا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھنڈا سانس نکالا، اس نے یہی کہا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میرا مالک، تو نے مجھے میرے بیٹے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے، عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہی کہہ رہا تھا، روح نکل گئی۔ عبداللہ بن محمد کہتا ہے میں نے اس کو جب روح نکلی تو میں بھی چیخنے لگا، ساری جھوپڑیوں والے جمع ہو گئے، کوئی اس کے ٹنڈے ہاتھ چوم رہے، کوئی مڑے ہوئے پاؤں چوم رہے، کوئی اندھی آنکھوں پہ مرد بوسے دے رہے۔ میں نے کہا یہ اتنی بڑی ہستی ہے تم سارے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ 1,00,000 حدیث کا حافظ سویا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا شاگرد سویا ہوا ہے، اس کا نام ہے محدث ابی قلابہ۔ کہتے میں نے جنازہ پڑھایا، باپ بیٹے کو وہیں ساحل کے قریب دفن کیا، رات عشاء کی نماز پڑھ کے درود پڑھ کے ورد پڑھ کے سویا، خواب دیکھ رہا ہوں جنت کے باغوں میں ایک محل ہے، محل میں 2 تخت ہیں سونے کے، 2 جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نے مجھ سے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کمال ہے، آج تو نے ہمارا جنازہ پڑھایا ہے اور آج ہی تو بھول گیا ہے۔ آخری بات ہے، کہا وہ کیسے؟ ایک تو اندھا تھا، لنگڑا تھا، ہاتھ نہیں تھے، دوسرے کی لاش پوری نہیں تھی۔ اس نے کہا جنت میں کوئی کمی والا نہیں جا سکتا، جنت میں اللہ سب کو حسین بنا کے بھیجتا ہے۔ اے عبداللہ لوگوں کو اعلان کر دینا اللہ کی بارگاہ میں اس کی جنت میں ایسے درجے بھی ہیں جو نماز سے نہیں ملتے، روزے سے نہیں ملتے، حج زکوٰۃ سے نہیں ملتے، ایسے بھی خصوصی درجے ہیں جو مصیبت میں صبر کرنے والوں کو ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ درجے ہیں جو ہمیں اس مصیبت میں صبر پر اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ میرے دوستو صابرین کا بڑا مقام ہے۔ یہ ضروری نہیں موت پر صبر کرنا، آپ کو بیماری ہو گئی، سر میں درد ہو گیا، پاؤں میں درد ہو گیا، جیب کٹی گئی، نبی صحیح فرماتے ہیں کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا نا مومن کا، وہ بھی صبر کرے تو خدا نے اس پر بھی بے حساب اجر رکھا ہوا ہے۔ مومن کی تو زندگی نرالی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، نماز کی توفیق